بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا۔ امام احمد علیہ الرحمہ نے مسند امام احمد میں اسی قصہ سے مشابہ تذکرہ کیا ہے کہ حارث بن حسان، جسے ابن یزید الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں علامہ ابن حضرمی کی شکایت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ جب میں ربزدہ شہر سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے قبیلہ بنو تمیم کی ایک معمر عورت دیکھی جو قبیلہ سے جدا ہوئے بیٹھی تھی۔ اس معمر عورت نے کہا، اے بندہ خدا، میں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی مقصد کے لیے حاضری دینی ہے، کیا آپ مجھے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا اور مدینہ شریف حاضر ہو گیا۔ مسجد نبوی شریف لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور سیاہ جھنڈا پھڑا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تلوار حمائل کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کھڑے تھے۔ میں نے جا کر عرض کی کہ لوگوں کا یہ جھگمٹا کیسا ہے؟ تو بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی معاذ پر روانہ فرما رہے ہیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ دریں اثنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ میں نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ مجھے اذان بازیابی ملا۔ میں نے حجرے میں داخل ہو کر سلام عرض کیا تو آقا صلوات و سلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اور بنو تمیم کے درمیان کوئی معاملہ درپیش ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، ہمارا ان کے خلاف محاذ جنگ تھا۔ میں بنو تمیم کی ایک بوڑھی عورت کے پاس گزرا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ سوار کرنے کی درخواست کی اور اب وہ دروازے پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حاضری کی اجازت عنایت فرما دی۔ وہ حاضر ہوئیں تو میں نے عرض کی، یا حبیبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمارے اور بنو تمیم کے درمیان کوئی رکاوٹ بنانا چاہتے ہیں تو بطور حد بنا دیں، وہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس معمر عورت کو لے کر آیا ہے اسی سے فلاح و کامیابی طلب کر۔ بوڑھیا بولی، پھر تو یہ مضطرب اور پریشان نہ رہے گا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کی کہ میں پہلی ہی بات سے یہ پہ قائم ہوں۔ میں نے اسے عزت و تکریم دیتے ہوئے اپنے کندھوں پر سوار کیا اور مجھے یہ توقع نہ تھی کہ یہ میرے ہی خلاف مدعی بن جائے گی۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں قوم عاد کے وفد کی طرح ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کہ یہ عاد کا وفد کیا تھا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے کو بہتر اور خوب جانتے تھے، باوجود یہ کہ خوش طبعی کے لیے مجھے حکم دیا۔ میں نے عرض کی، قوم عاد کہا سالی میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے ایک وفد جن کا نمائندہ کیل تھا انہیں حرم کعبہ کی جانب بھیجا۔ وہاں معاویہ بن بکر کے پاس جا کر 1 ماہ تک قیام پذیر رہے۔ بادا نوشی اور قصص و سرود کی مجالس کو سجا کر باندیوں سے گانا سنتے رہے۔ جب 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا تو کیل جبل تہامہ پر آیا تو اس نے یوں دعا کی، اے الہ العالمین، تو جانتا ہے کہ میں کس بیمار کے پاس نہیں آیا کہ دوا دارو کروں اور نہ ہی کسی قیدی کے ہاں آیا ہوں کہ اسے فدیے کے ذریعے آزاد کراؤں۔ رب العالمین، تو عاد پر ویسے ہی بارش نازل فرما دے جس طرح پہلے فرمایا کرتا تھا۔ تو اسی دوران گھٹا ٹوپ سیاہ بادل چھا گئے۔ ہاتف سے آواز آئی کہ ان میں سے کسی کو پسند کر لو۔ وکیل نے سیاہ بادلوں کی طرف اشارہ کیا۔ آواز آئی کہ تو نے ہلاکت و بربادی کا انتخاب کیا ہے، اب قوم عاد کا ایک فرد بھی زندہ نہ بچے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ ان پر صرف اس قدر ہوا بھیجی گئی کہ جتنی کہ میری انگوٹھی کے سوراخ سے گزر سکے، پھر بھی صفحہ ہستی سے وہ ملیہ میٹ ہو گئے۔ ابو وائل اس حدیث کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا صلوات و سلام کے ظہری اور دور حیات میں جب کوئی شخص بطور نمائندہ کہیں روانہ کیا جاتا تو اسے تاکید کی جاتی کہ خیال کرنا کہیں تم عاد کے وفد کی طرح نہ بن جاؤ۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن جریر اور کئی ایک مفسرین نے اس قصے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے عاد اخریٰ کی ہلاکت کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ کی روایت میں
مکہ کا ذکر ہے، جبکہ مکہ تو ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری پر معرض وجود میں آیا، جب وہاں پر حضرت ہاجرہ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکونت اختیار کی اور قبیلہ جرہم آپ کے پاس ذکر کر آباد ہوا، جیسا کہ ان قریب آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ جبکہ عاد اولا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، اور اس طرح اس روایت میں معاویہ بن بکر اور اس کے اشعار کا تذکرہ ہے۔ یہ اشعار پہلے لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں آگ کے شعلوں کا ذکر ہے کہ بادل میں آگ کے انگارے تھے، حالانکہ عاد و اولا تو یک ٹھنڈی ہوا سے ہلاک ہوئے۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس اور ائمہ تابعین علیہم الرحمہ کا قول ہے کہ وہ ہوا ٹھنڈی طوفان خیز تھی۔ ارشاد الہی ہے، وہ گرجتی آندھی ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ ایک قول کے مطابق عذاب الہی کی ابتدا جمعے کے دن ہوئی اور ایک دوسرے قول کے مطابق بدھ کے دن ہوئی۔ ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ٹھنڈے ہیں گرے ہوئے۔ انہیں کھجور کے ٹھنڈ سے مشابہت دی گئی، یعنی ایسے تنے جن کے سر نہ ہوں، اس لیے کہ جب ان پر گرجتی آندھی آئی تو پہلے آندھی قوم عاد کے ہر فرد کو اٹھاتی، ہوا میں اچھالتی، پھر منہ کے بل پٹک دیتی، جس کی وجہ سے ان کی لاشیں سر سے جدا ہو کر بلا سر ٹھنڈ کی طرح رہ جاتی۔ بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ایسے دن جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، یعنی منحوس دن میں ان پر ان کی تسلیل کے ساتھ عذاب آتا رہا۔ وہ سخت آندھی لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ٹھنڈے ہیں۔ منحوس دن سے مراد بدھ کا دن ہے۔ اس بنا پر بعض لوگوں نے اس دن پر بدشگون اور منحوس سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا نظریہ صداقت سے منافی ہے اور قرآن پاک کے مخالف ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ہے، پس ہم نے ان پر منحوس دنوں میں سخت آندھی بھیجی۔ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن 8 تھے اور یکے بعد دیگرے تھے۔ اگر بدھ کے دن کے منحوس ہونے کا نظریہ کو سامنے رکھا جائے تو پھر تمام دن ہی منحوس ہوں گے، حالانکہ ایسے نظریے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ مراد منحوس دنوں سے وہ مخصوص دن تھے اور ان کی قوم کے لیے منحوس تھے۔ ارشاد الہی ہے، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، یعنی ایسی ہوا جو محض ہوا رہی تھی، نہ تو وہ بادلوں کو لا کر برستی تھی اور نہ ہی درختوں کو باور کرتی تھی، بلکہ وہ خشک ہوا تھی، بے سود اور بے فائدہ۔ اس لیے کہا کہ جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑتی، یعنی ایسی بوسیدہ اور فنا شدہ چیزوں کی طرح جس کا بالکل کوئی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واد صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوائی ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم جب اس نے ان کی سرزمین میں احقاف میں ڈرایا، بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آیت مذکورہ میں عاد سے مراد عاد اولا ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ سیاق کلام قوم عاد کے کلام کے ساتھ مشابہ ہے اور وہ اولا ہی تھے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ قصے میں مذکورہ عاد سے مراد ثانیہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حدیث مبارکہ ہے جو آگے آ رہی ہے، وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال فرمان الہی ہے، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولا یہ بادل کہ ہم پر برسے گا۔ قوم عاد نے جب بادل کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ بارش سے بھرے بادلوں کی طرح فضاؤں میں اٹھکیاں بڑھا رہا تھا، انہوں نے سمجھا یہ بادل بارش سے بھرا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو عذاب کا بادل تھا۔ جیسے وہ نجات و رحمت کا باعث سمجھ رہے تھے، انہوں نے اس سے خیر اور بھلائی کی آس لگا رکھی تھی، جبکہ انہیں بدترین شر اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ احتمال ہے کہ وہ عذاب جو سخت ترین آندھی کی صورت میں آیا، وہ آندھی تھی جو خنک، تند و تیز مہلک تھی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس کے نتیجے میں ایک شخص بھی زندہ نہ بچا، بلکہ وہ آندھی ان کا تعاقب کرتی ہوئی پہاڑوں کی غاروں اور دیواروں میں داخل ہو کر انہیں اچک لیتی، کمین گاہوں سے باہر نکال کر انہیں تباہ و برباد کر ڈالتی۔ وہ مضبوط مستحکم قلعے اور گھر جو انہوں نے تعمیر کر رکھے تھے، ان پر ان کو پٹک دیتی، جس طرح اس قوم نے اپنی قوت و طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہا تھا، من اشد من قوت، ہم
سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان سے بھی زیادہ سخت اور شدید عذاب مسلط کر دیا جو کہ تباہ کن آندھی کی صورت میں تھا۔ یہ بھی احتمال ہے یہ آندھی بعد میں بادلوں کو ہنک لائی اور باقی ماندہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان کے لیے رحمت برسا لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انگارے اور شعلے برسائے۔ کئی ایک حضرات مفسرین کا یہی قول ہے۔ ایسا ہی سلوک اصحاب مدین سے ہوا ہے۔ ان پر یک خنک ہوا اور آگ کا عذاب برسا۔ یہ عذاب کی سخت ترین صورت ہے کہ مختلف و متضاد چیزوں کا عذاب بیک وقت دیا جائے، اور اس پر متضادیہ یہ کہ چیخ و چنگھاڑ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، جیسا کہ سورۃ المومنون میں وضاحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم عاد جو سخت ترین آندھی بھیجی گئی جس سے وہ ہلاک و برباد ہوئے، وہ محض انگوٹھی کے سوراخ کی مقدار ہوا کھولی گئی تھی۔ وہ ہوا یہیں آبادیوں میں پہنچی اور وہاں کے ساکنین کے مال و مویشی اور خود ان کو اٹھا کر آسمان و زمین کے درمیان میں لے گئی۔ جب شہروں کے ساکنین نے ہوا کو دیکھا تو کہنے لگے، ھذا عرض ممطر، نہ یہ بادل جو ہم پر برسے گا۔ پھر ہوا نے ان دیہاتوں اور ان کے مال و مویشی شہروں والوں پر پٹک دیا۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب قوم عاد پر عذاب کی صورت میں ہوا چلائی تو وہ محض انگوٹھی کے سوراخ کی مقدار کھولی گئی تھی، جسے آندھی نے ان کے دیہاتوں اور شہروں کو تک پہنچا دیا۔ پھر شہر والوں نے دیکھا تو کہنے لگے، ھذا عارض ممطر، نہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، جو ہماری وادیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان بادلوں میں دیہاتی لوگوں تھے۔ ہواؤں نے انہیں شہریوں پر پٹک کے سب کو ہلاک کر دیا۔ راوی کہتے ہیں، ہوا ان کے ذخیرہ کرنے کی جگہ تک پہنچ گئی اور دور دراز کے دراڑوں سے نکل گئی، اور وہ اتنی شدید تھی جس کا گمان بھی دلوں کو دہلا دینے والا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب کبھی تیز ہوا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، یا رب العالمین، میں تجھ سے اس خیر کی جو کچھ اس میں ہے، اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے شر اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر جسے تو بھیج رہا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ جب بادلوں سے آسمان غائب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ اس طرح متحیر ہوتے۔ جب باران رحمت برستی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر آثار بشارت عیاں ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے آثار مبارک کو دیکھ کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا تو بولے، یہ بادل ہم پر برسے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میں سرکار علیہ صلاۃ والسلام کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کے دہن مبارک میں سے حلق کا گوشت نظر آ جائے، آپ ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا کبھی آندھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر آثار ظاہر ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی آس کے لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپ بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ کے رخ و انور پر عجب کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں مطمئن نہیں ہوں کہ اس میں عذاب ہو۔ قوم نوح کو بھی آندھی کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ قوم عاد نے جب عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے حج کا تذکرہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے حج کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن میں ہے۔ بعض متاخرین کا قول ہے وہ دمشق میں ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں قبلہ کی جانب دیوار کے احاطے میں ایک جگہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہیں حضرت ہود علیہ السلام کی مرقد مبارک ہے۔